الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آخری 10 صورتیں ہیں سورہ فیل سے لے کر آخر تک، بلکہ یہ جو آخری 8 صورتیں ہیں، یعنی آخری جو 2 صورت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تو قرآن حکیم کا تتمہ اور ضمیمہ ہے، جس کا اسلوب دعائیہ ہے کہ آخر میں دعا سکھائی گئی ہے کہ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیا کریں۔ تو لہٰذا جو 8 صورتیں ہیں یہ غلبہ پر آپ کے غلبے کو بیان کرتی ہیں۔ اس غلبے میں کی جو پہلی نمایاں مثال اور پہلا جو نمایاں غلبہ ہے وہ اس بیت اللہ پر آپ غالب آئیں گے، یعنی یہ بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان دونوں باپ بیٹے نے جب اس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ یہ توحید کا مرکز ہوگا، اس کو لوگوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا کہ لوگ اس کے اندر اللہ کی بندگی اختیار کریں، اس کو ہر نجاست سے پاک رکھنا اور شرک سے اس کو پاک رکھنا۔ لیکن ان لوگوں نے اس توحید کے مرکز بیت اللہ کو شرک کا مرکز بنا دیا اور اس کے اندر 360 بت رکھ دیے اور شرک انہوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ اس بات کے اب حقدار نہیں ہے کہ اس بیت اللہ کے یہ متولی بنے رہیں جیسا کہ ابھی تک وہ بنے ہوئے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اس بیت اللہ کے متولی بننے کی وجہ سے ان کو اس پورے جزیرہ نما عرب میں ایک مقام بھی حاصل ہے، ایک امن حاصل ہے، ان کے تجارتی قافلوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور یہ سردیوں اور گرمیوں کا سفر، جیسا کہ ہم سورہ قریش میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفر سے مانوس کیا، الافِ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردیوں اور گرمیوں کا سفر کرتے ہیں، 2 بزنس ٹرپ یہ لگاتے ہیں، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، اور اس سے وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ پورے سال پھر بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں۔ اس سے ان کا معاشی بھی استحکام حاصل ہوا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے۔ تو ابتدائی 4 صورتوں میں، یعنی سورہ قریش، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ ماؤن اور سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے غلبے کے بارے میں بیان کیا کہ سب سے پہلے تو آپ اس بیت اللہ پر غالب آ کے رہیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ اس کی تولیت کے حقدار در حقیقت آپ اور آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ پر ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ اس کی تولیت کے حقدار یہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، لیکن انہوں نے اس گھر کے رب کی بندگی کی روش اختیار نہیں کی۔ یعنی ابتدائی 2 صورتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا، سورہ فیل اور سورہ قریش میں، جو کہ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو اس خانہ کعبہ کو ہم نے کس طریقے سے اس ابرہہ جو کہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور کس طرح سے ہم نے اسے نیست و نابود کیا، اور اس بیت اللہ کی ہم نے حفاظت کی، اور یہ بیت اللہ تمہارے لیے معاشی استحکام کا بھی سبب بنا ہے اور تمہارے لیے سیاسی استحکام کا بھی سبب بنا ہے۔ یعنی اس سرزمین میں تم معاشی طور پر بھی مستحکم ہوئے اس بیت اللہ کی وجہ سے، اور اس سرزمین میں تم سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوئے اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ لیکن اگر تم نے اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کی تو اب یہ بیت اللہ کی تولیت سے تم کو اب معزول کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان 4 صورتوں میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ یہ بیت اللہ اب آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں تو قریشی کو دعوت دے دی گئی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم بندگی کے روش اختیار کر لو اس گھر کے رب کی، تو تم ہی سرخرو ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کو غلبہ نصیب ہوگا اگر تم ابھی بھی وہ روش اختیار کر لیتے ہو۔ جان لو کہ یہ بیت اللہ کے اللہ تعالیٰ نے جو خاص حفاظت کی ہے، جس کا تذکرہ سورہ فیل میں آیا، یہ اسی لیے حفاظت کی ہے کہ اس کو اگر تم نے اس کے رب کو اگر تم نے اپنا معبود بنا لیا تو در حقیقت تم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سورہ ماؤن میں، یعنی بیت اللہ کا تذکرہ سورہ فیل اور سورہ قریش میں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سورہ ماؤن میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں
کہ اس وقت جو لوگ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، دیکھو ان کا کردار کیا ہے، کیا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنے، اس کی سربراہی ان کو حاصل ہو، اس کے یہ مجاور اور اس کے جو ہے یہ اس کی خدمت کرنے کے یہ حق رکھتے ہیں، اس کے یہ خادم بن سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے؟ ان کا کردار کس قدر پست ہو چکا ہے، لہذا سورہ ماؤن میں در حقیقت ان کے پست کردار کی طرف روشنی ڈالی گئی کہ ذرا ان کا کردار تو دیکھو۔ تو ارشاد ہوتا ہے سورہ ماؤن میں، جو کہ جس کی 7 آیات ہیں صرف، کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین وہ جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے، جو کہ دین کو جھٹلا رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ یعنی سب سے پہلے بیت اللہ کے متولی میں ابو لہب جو تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھا، اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اس وقت آپ کا یہ چچا ابو لہب جو انتہائی بدبخت انسان تھا، وہی بیت اللہ کا متولی بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر بعد میں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام ان لوگوں کو کہ جو کہ اپنے آپ کو بیت اللہ کے متولی سمجھتے ہیں، ان کی کردار کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ہے ان کا کردار، یہ بھلا اس بات کا کیسے حق رکھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ تو ارائیت الذی، تو کیا آپ نے دیکھا، یعنی دیکھا سے مراد یہ ہوا کیا آپ نے غور کیا، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں، دیکھا سے مراد ہوا کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے، واحد کے صیغے میں ہے، تو اسی لیے ہمارے اکثر مفسرین نے اس سے تعویل خاص کے اعتبار سے تو لیا ہے ابو لہبی کو، کہ در حقیقت وہی بیت اللہ کا اس وقت سردار تھا۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین کے معنی قرآن حکیم میں 3 بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دین جزا و سزا کے معنی میں آتا ہے، دین کے معنی ہوتے ہی ہیں جزا اور سزا، یہ جو مادہ ہے دا یا نون یا دا حمزہ نون ہے، اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے کہ جو کہ جس کا کوئی بدلہ دیا جائے، اسی سے دین بنا ہے جس کے معنی قرض، دین، قرض چونکہ واپس کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور دین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کا کہ بدلہ ہو، جس کا کہ بدلہ دیا جائے، یعنی جزا اور سزا۔ یوم الدین کے ساتھ جب آتا ہے خاص طور پر تو پھر اس کا مطلب تو واقعی وہی بدلے کا دن ہوتا ہے۔ اس کو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، وہ جو جزا و سزا کا دن آنے والا ہے، وہ جو آخرت کا دن ہے در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس میں اصل میں لوگوں کو جزا ملے گی اس کے اچھے اعمال کا، اور ان کی برے اعمال کو اس کو سزا ملے گی۔ آخرت کا دن جزا و سزا کا دن ہے۔ یہ دنیا یہ کوئی جزا و سزا کے ایام نہیں ہے، جزا و سزا نہیں ہے یہاں پر۔ اس دنیا تو اصل میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر تو امتحان کے لیے لوگ آئے ہیں۔ اس کے اندر نیک اعمال کا کوئی نیک بدلہ ملنا ضروری نہیں، اور برے اعمال کی کوئی بری سزا مل جانا مکافات عمل کے طور پر یہ کوئی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے اسی دنیا میں سزا، لیکن ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن وہ جو آخرت کا دن آنے والا ہے وہ ہے در حقیقت اصل جزا و سزا کا دن، یعنی وہاں تمہارے ایک ایک اعمال کا بھرپور بدلہ مل جائے گا۔ اچھا اعمال ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو اس کا برا بدلہ تم کو وہاں مل جائے گا۔ تو دین در حقیقت ایک تو ان معنوں میں آتا ہے جزا و سزا کا دن، مالک یوم الدین، جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے۔ دین کا ایک دوسرا معنی آتا ہے کہ وہ کیا پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ہماری بلیونگز کیا ہے، یعنی ریلیجن جس معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ تمہاری کیا بلیونگز ہیں، تمہارے کیا اعمال ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو کس طریقے سے مانتے ہو، تم کس چیز کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کس چیز کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، ایک خدا ہے، یعنی ہر مذہب کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور مذہب کی بنیادی دعوت بھی یہی ہے کہ دیکھو تمہارا ایک مالک ہے اور ایک خدا ہے۔ وہ خدا تم کو کیا پیغام دیتا ہے، وہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، وہ ساری باتیں در حقیقت دین کہلاتی ہیں۔ ہم اپنے خدا کی جن باتوں کو مانتے ہیں وہ در حقیقت دین کہلاتی ہیں۔ یہ دین کا مفہوم قرآن حکیم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا۔ ابھی ہم اس کے بعد جو سورت پڑھیں گے سورہ کافرون، اس کے اندر یہی مفہوم آئے گا کہ لکم دینکم ولی دین، ان کافروں کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تم جو مانتے ہو مانو، جو تم عقائد رکھتے ہو عقائد رکھو، وہ تمہارا دین ہے۔ اب میرے لیے میرا دین ہے، میں جو عقائد رکھتا ہوں وہ عقائد رکھوں گا،
وہ میرے لیے میرا دین ہے۔ تو دین کا ایک یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ چونکہ ہم کہتے ہیں لہٰذا میں جنرلی کہوں گا، تو خدا کا وہ پیغام جو خدا اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس پیغام کو، جو پیغام ہم خدا کا پیغام سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ہے دین ہمارے نزدیک۔ ان معنوں میں دین زیادہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے دین کا ایک معنی قانون کے بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں اس بات کو استعمال ہوا کہ ما کان ریا خدا اخاؤ فی دین الملک، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس دین ملک میں، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ترکیب سجھائی، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجھائی کہ اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ تو دین چونکہ بدلے کے معنوں میں آتا ہے، تو لہٰذا قانون بھی چونکہ کسی نہ کسی بدلے کے بنیاد پر بنتا ہے، یعنی قانون سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کی جزا و سزا دی جائے، کوئی جزا دی جائے اور کوئی سزا دی جائے۔ تو اسی لیے دین کے ایک معنی قانون کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مفہوم قرآن حکیم میں اس مفہوم میں بہت کم استعمال ہوا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورہ یوسف میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تین مفہوم ہیں جو کہ دین کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین کے لفظ استعمال کیا وہ ہے جزا و سزا کا دن، یعنی یوم آخرت کا دن۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو کہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بدلے کا دن آنے والا ہے، لہذا وہ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا کی اصل زندگی ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اب عالم دوبارہ آنے والا نہیں ہے، تو لہذا جتنے بھی عیش کرنا ہے اسی دنیا میں عیش کر لو، جتنے بھی مزے اٹھانا ہے تو اسی دنیا میں مزے اٹھا لو، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اور دنیا آنے والی نہیں۔ تو اس کی کردار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ آخرت کو نہیں مانتے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم اس کے پاس آتے ہیں جو اس سے برا سلوک کرتا ہے۔ یدعو یعنی دھکے دینا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ اس دن وہ جہنم میں دھکے دیے ہوئے ڈالے جائیں گے، ان کو دھکا دیا جائے گا اور دھکے دے کر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن کی میں یہ لفظ دھکے دینے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ شخص کہ اس کے پاس اگر کوئی یتیم آ جائے اپنی کسی ضرورت کے تحت، مدد کے تحت، کسی پناہ کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پناہ دے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے، وہ اس کو دھکے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یتیم کو کیوں سرپرستی کرے؟ کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ تو صرف آخرت میں ہی ملنے والا ہے، یعنی آخرت کا اگر اسے یقین ہوگا تو پھر وہ یتیم کی سرپرستی کرے گا، یتیم کو کھانا کھلائے گا، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جن کا آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو در حقیقت وہ پھر ان کو یتیم کو کوئی پاس نہیں کرے گا۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ معون کے ساتھ ساتھ سورۃ الیتیم بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر یتیم کا خاص تذکرہ کیا گیا۔ تو جو آخرت کا انکار کرے گا در حقیقت وہ اپنے مال کو سیک کر رکھے گا، وہ یتیم پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، جیسے کہ سورہ حمزہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، کہ وہ پھر اب کیا کرتا ہے؟ وہ طنز اور تیر کے نشان برساتا ہے، وہ جو ہے ہمزہ اور لمزہ کی روش اختیار کرتا ہے، منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، یعنی مالی چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عالم جب دوبارہ نہیں ہونا تو پھر اس دنیا میں جتنا مال جمع کر لیا جائے بس اسی کا فائدہ حاصل کر لیا جائے، باقی تو کوئی دنیا آنے والی نہیں۔ لیکن جس کو معلوم ہے کہ ایک اور دنیا آنے والی ہے وہ پھر اپنا مال وہاں جا کر جمع کرے گا، وہاں اس کو لگائے گا، پھر وہ یتیموں کو بھی کھانا کھلائے گا، اور اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یتیم پر جو میں یہاں انویسٹ کروں گا اس کا بھرپور فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا جا کر۔ لیکن وہ جو کہ جزا و سزا کے دن کا انکار کرتا ہے اس کی روش کیا ہوگی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود تو کھانا کھلانا درکنار، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ بھی مسکین کا کھانا کھلا لیا کریں، یعنی چلے میرے حالات تو
کچھ ایسے ہیں کہ میں اس مسکین کو کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا. آپ کے اچھے حالات ہیں، آپ ذرا کھلا لیجیے، کسی کو ترغیب ہی کوئی دے دے. لیکن چونکہ اس کو آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایسی بات بھی نہیں کرتا ہے کسی کو ترغیب ہی دے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا لے. پھر ترغیب دینے سے شاید ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر اسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے، اسی کو مال خرچ کرنا پڑ جائے، لوگ اسی کو بولے کہ بھائی تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو، تم خود کھانا کھلاؤ. تو اپنی کنجوسی کو چھپانے کے لیے بھی، اپنا مال چونکہ وہ نہیں لگانا چاہتا یتیموں اور مسکینوں کے لیے، تو اس کو بھی ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس کو بھی چھپانے کے لیے وہ لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. تو لہذا وہ لوگ جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ وہی ہے جو کہ یتیموں کو دھکی دیتا ہے، جو کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کون ہے؟ وہی ابو لہب، انتہائی کنجوس، کٹھور دل، بہت مالدار لیکن انتہائی کنجوس. یہ بھی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بیت اللہ کا وہ خزانے کا بھی مالک تھا، خانہ کعبہ کا، یعنی بیت المال کا بھی وہ اس کی نظامت سپر تھی، اور اس کے اندر سے اس مال میں بھی وہ خیانت کرتا تھا، چوری کرتا تھا بیت اللہ کے مال میں. یعنی یہ خانہ کعبہ جو کہ در حقیقت توحید کا بھی مرکز تھا، اللہ کی عبادت کا بھی مرکز تھا، اور فقراء اور یتیموں کی ہمدردی اور خدمت کا بھی یہ ایک مرکز تھا، ایک مؤثر ادارہ تھا، ایک انسٹیٹیوشن تھا. خانہ کعبہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ اصل میں اسی بات کے لیے تعمیر کیا تھا کہ یہ اصل میں توحید کا بھی مرکز ہوگا اور یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی خدمت کا بھی ایک مؤثر ادارہ، ایک اچھا انسٹیٹیوشن یہ بنے گا. لیکن نہ اس کے اندر توحید کو قائم رکھا ان لوگوں نے اور اس بدبخت ابو لہب نے، اور نہ اس نے جو ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کا کوئی معاملہ کیا اس خانہ کعبہ کے متولی بننے کے باوجود. تو اس کے کردار کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے بالخصوص، لیکن بالعموم اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ آخرت کے یقین نہیں رکھتے، جو کہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس بات کا یقین نہیں رکھتے، تو ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ارائیت الذی یکذب بالدین، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو کہ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. اب جمع کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی پہلے واحد کے صیغے میں بات کی گئی، تو یعنی روئے سخن کس کی طرف تھا؟ روئے سخن ابو لہب کی طرف تھا. اب جمع کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے تو اب روئے سخن کس کی طرف ہے؟ تمام قریش کے لوگوں کی طرف، جو کہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو خانہ کعبہ سے منسلک سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مجاور ہیں، ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے خدمت گزار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی ان کی خصوصیت کیا بیان کر رہے ہیں، ان کی کردار کیا بیان کر رہے ہیں کہ فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کی، ایسے نمازیوں کی. نماز جس کے بارے میں اس بات کو آپ کو کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ یہ پہلے سے ہی جاری تھی، لیکن اس کی اصل شکل کو لوگوں نے آہستہ آہستہ بگاڑ دیا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے رب ہمارے، میں اپنی اس ذریت کو، اپنی ذریت میں سے ایک کو اس وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، وہاں پر میں آباد کر کے آ رہا ہوں، آباد کرنے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے، تاکہ یہ یہاں پر نماز کو قائم کریں. یہ ہم اس خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ نماز کا اہتمام کریں. یعنی نماز کی عبادت تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکی تھی، حج کی عبادت تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی، لیکن نماز کی عبادت تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی تھی، اور قدیم مذاہب سے یہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ نماز کی عبادت میچور شکل اختیار کر لی تھی، اور تقریباً یہ ویسے ہی تھی جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ بھی ہے اسی طرح 5 وقت کی تھی. بعد میں لوگوں نے اس کو بھی 3 وقت کر لیا تھا، لیکن اسی طرح کی 5 وقت کی نماز تھی. لیکن ان بیت اللہ کے متولیوں نے، ان قریش کے لوگوں نے اس نماز کو بھی تباہ برباد کر لیا، اس نماز کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذی ہم عن صلاتہم ساہون،
وہ جو کہ اپنے نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی نماز کی ان کو فکر نہیں ہے، نماز کی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت کب آیا اور کب چلا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نماز میں غفلت کرنا، اس کے لیے آئے گا الذی ہم، یہاں پر آیا الذی ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی ان کا لفظ آیا۔ اگر یہ ہوگا کہ نماز میں غافل ہے تو پھر آتا فی صلاتہم ساہون، وہ نماز کے اندر غافل ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں ان کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، دل ان کا کہیں اور لگا ہوا ہے، اور دھیان جو ہے وہ کہیں اور ہے، اور وہ نماز بظاہر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا، یہاں پر ان کے لفظ استعمال کیا جا رہا، یعنی وہ نماز سے غافل ہے، نماز میں غافل ہیں۔ تو وہ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کی وعید نہیں سنائی جا رہی، بلکہ ان کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو کہ نماز سے ہی غافل ہیں، نماز کی ان کو پرواہ نہیں، نماز جا رہی ہے تو چلی جائے، نماز کا وقت ہو گیا اب ان کو کوئی فکری لاحق نہیں کہ میں اس نماز کو کیسے ادا کروں اور کب ادا کروں، نماز کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں رکھتے، ان کی زندگی کی روٹین نماز کے گرد نہیں گھوم رہی ہوتی۔ یعنی جو اہل ایمان ہے، مومن ہے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر آخر میں اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی پوری کی پوری زندگی کی جو روٹین ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ترتیب پاتی ہے کہ میں فلاں نماز کب پڑھوں گا اور کیسے پڑھوں گا۔ یعنی میں جا تو رہا ہوں، اس وقت یہ سفر اختیار کر رہا ہوں، گاڑی تو اسٹارٹ کر دی ہے میں نے، لیکن یہ ہے کہ ابھی راستے میں مغرب کے وقت آئے گا، یہ میں کیسے پڑھوں گا، اس کی وہ پلاننگ کر کے گزرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ رک کر مغرب پڑھوں گا، ہاں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں گا تو عشاء پڑھ لوں گا، ہاں یہ کام ختم ہو جائے گا گھر آ کر پھر انشاءاللہ عشاء پڑھ لوں گا۔ اس طریقے سے ان کی پوری زندگی نماز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اہل ایمان کی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، وہ نماز کے مطابق اپنی زندگی کوئی پلاننگ نہیں کرتی، بلکہ نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت مل گیا تو ٹھیک ہے پڑھ لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھا کوئی حرج نہیں۔ تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ فویل للمصلین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ فویل للمصلین، تو ہلاکت بربادی ان لوگوں کے لیے جو کہ نمازی ہیں، اور کیسے نمازی، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے، نماز کے بارے میں بے پرواہ ہیں۔ اور الذین هم یراؤون، اور یہ کہ وہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو کہ بیت اللہ کے متولی اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کے یہ متولی بنے ہوئے ہیں، اور اس بات کو لوگوں کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، تو لہذا نماز بھی پڑھنا پھر چاہیے، اس لیے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے بیت اللہ کے متولی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ نماز کے لیے تعمیر کیا تھا اور یہ نماز ہی پڑھنے نہیں آیا ہے، تو لہٰذا اب یہ نماز پڑھنے آتے بھی ہے تو لوگوں کو محض دکھانے کے لیے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ محض دکھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی کسل مندی سے پڑھتے ہیں، یہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن چونکہ اپنے آپ کو شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، اگرچہ منافقین ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، تو لہٰذا وہ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، محض دکھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں نہیں یہ بھی مسلمان ہے، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑا۔ اس پوری کی پوری نماز پڑھ لی انہوں نے، آدھے گھنٹے کی 17 رکعت عشاء بھی پڑھ لی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یاد آیا تو بہت تھوڑا یاد آیا اس پوری نماز میں، یعنی پوری نماز تو اصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ پوری نماز تو انہوں نے پڑھ لی لیکن پڑھتے کیا ہے، محض دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو نمازی سمجھیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ معاملہ منافقین کا تھا، اور یہی معاملہ ان بیت اللہ کے متولیوں کا ہے، اور یہی معاملہ بالعموم اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ جو کہ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جس کو کہ آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر اس کا نماز میں کیا دل لگے گا، اس کا واقعی پھر نماز میں دل نہیں لگ سکتا، وہ اگر نماز پڑھے گا بھی تو دکھاوے کے لیے پڑھے گا۔ تو فویل للمصلین، ہلاکت بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذی ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو کہ اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
الذین هم یراؤون، اور وہ جو کہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر مزید ان کی صفت بیان ہوئی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں معون سے. معون کہتے ہیں بڑی حقیر سی شے کو، چھوٹی سی شے کو، اس کو کہتے ہیں معون. اس سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی عام استعمال کی چیزیں، یعنی یہ لفظ استعمال عام طور پر ہوتا ہے کہ عام برتنی کی چیزیں جو کہ عام استعمال کی چیزیں ہیں، بڑی چھوٹی موٹی سی چیز ہے، وہ بھی اگر ان سے کوئی شخص مانگ لے تو پھر وہ اس کو دیتے نہیں ہیں، اس سے بھی روکتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی برتن مانگ لیا، کوئی جو ہے وہ کوئی چیز مانگ لی، کوئی چھری مانگ لیا، کوئی ہتھوڑی مانگ لی، کوئی پلاس مانگ لیا، کوئی اسکرو ڈرائیور مانگ لیا کہ مجھے یہ کام ہے ذرا دے دیں، لیکن یہ اتنے کٹھور دل ہوتے ہیں کہ وہ عاریتاً اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ یہ چیزیں تو عاریتاً دی جاتی ہیں کہ اس کے بعد واپس مل جائے گا. اگر آپ سے کسی نے پلاس مانگ لیا، کوئی ہتھوڑی مانگ لی، کوئی کلہاڑی مانگ لی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیں گے، لیکن بعد میں یقیناً وہ واپس کرے گا. تو ان کی کٹھور دلی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے کیا اپنے مال کو لگائیں، بلکہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی اگر عاریتاً کوئی ان سے مانگنا چاہے تو اس کو بھی بہانے بنا لیتے ہیں اور نہیں دیتے. نہیں میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو جان بوجھ کے کہہ دیں گے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے رہا، اور یا یہ ہے کہ کچھ اور بہانہ بنا لیں گے. تو یہ ان کے کٹھور دن کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو کہ در حقیقت آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو ان کے اندر یہ پست کرداری سامنے آتی ہے. اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ یہ پست کرداری کس کی سامنے آ گئی؟ وہ جو کہ بیت اللہ کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو اس کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ وہی ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی ہے جو کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر بحیثیت مجموعی تمام قریش کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا نمازوں میں دل نہیں لگتا، نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو در حقیقت لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. اور بڑی چیزیں کیا دیں گے وہ لوگوں کو، بلکہ چھوٹی معمولی چیزیں بھی جو عام برتنے کی چیزیں ہوتی بھی ہیں اس کو بھی وہ دینے سے کنی کتراتے ہیں، اس کو بھی وہ دیتے نہیں، اس کو بھی وہ روکتے ہیں. تو یہ ان کا کردار ہے. تو یہ بات سورہ ماؤن میں بیان کی گئی. اس کا رواں ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں سورہ کوثر کی طرف. کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ کردار اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ان متولیوں کا بیان کیا کہ جو کہ اس وقت بیت اللہ کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پھر بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی تولیت ان کے ہاتھوں میں رہے؟ لہٰذا پھر اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ بیت اللہ، یہ خیر کثیر، یہ کوثر، یہ در حقیقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیا، یہ آپ کو ملنے والی ہے، یہ آپ کے نصیب میں آنے والی ہے. لہٰذا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا یہ الکوثر. کوثر کثرت سے بنا ہے یعنی کثیر، اور اس کا مبالغہ سیگا یعنی بہت زیادہ کثرت، یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر. یعنی اس کا صحیح ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا کر دیا، یہ کوثر عطا کر دیا. وہی خیر کثیر ہے جو کہ حوض کوثر کی شکل میں نمودار ہوگا آخرت میں. وہ آخرت کا کوثر ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا. اس حوض کوثر کے بھی وہ آپ ہی متولی ہوں گے. لیکن ربط کلام کو اگر دیکھا جائے، یعنی پوری کی پوری سورت جو کہ سورہ فیل سے شروع ہوئی ہے اور آگے کی جو آیات ہیں اس کی آیات کے ذریعے سے بھی اگر کلام کے ربط کو دیکھا جائے تو یہاں اصلاً کوثر سے مراد یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ جو کہ سب سے بڑا خیر ہے، وہ خیر کثیر ہے. یعنی اتنا بڑا خیر ہے کہ اس خیر کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو یہاں پر غلبہ حاصل ہے، قریش کو یہاں پر امن اور سکون حاصل ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قریش میں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اسی کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن عطا کیا. یہ اتنا بڑا خیر ہے. اور اسی کے ذریعے سے ان کو یہ معاشی استحکام حاصل ہوا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ صرف 2
سفر کرتے تھے سال بھر میں اور سارا سال بھر جو ہے وہ اس کو کھاتے تھے، اس قدر وہ معاشی طور پر مستحکم تھے، پورے علاقے میں ان کو امن بھی حاصل تھا اور ایک معاشی بلندی بھی حاصل تھی اس خیر کثیر کی وجہ سے۔ تو یہ خیر کثیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کر دیا، ماضی کے صیغے میں بیان کیا، یعنی یہ آپ کا ہو گیا، اس کے متولی کے، اس کی تولیت کے حقدار یہ لوگ اب ہرگز نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو کہ بیت اللہ کی تولیت شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، ان کا یہ کردار ہے جو کہ سورہ ماؤن میں بیان کیا گیا، لیکن یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو دے دیا۔ یعنی جیسا کہ میں نے بتایا، پھر اسی کا پرتو ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جو کہ آخرت میں ہوگا، حوض کوثر کے طور پر، وہ نہر کوثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور یا وہ جو حوض کوثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، جس کے اندر آپ پیاسوں کو، جو کہ آخرت میں میدان حشر میں جو شدید پیاسے لوگ ہوں گے، ان کو آپ سیراب کریں گے۔ اسی طرح یہ بیت اللہ اصل میں انسانوں کی روحانی پیاس کا مرکز ہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی پیاس رکھتے ہیں اپنے اندر، اس پیاس سے سیراب ہوتا ہے وہ بیت اللہ میں آ کر۔ جو ایک بار خانہ کعبہ جاتا ہے اس کو ایک سیرابی نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے اندر کوئی پیاس موجود تھی روحانی قسم کی، اس کو وہ سیرابی مل گئی۔ تو روحانی پیاس کو بجھانے کا مرکز یہ بیت اللہ، تو اسی کا پرتو وہ حوض کوثر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ وہ آپ کا کوثر آخرت ہے جو کہ آپ کو وہاں پر ملے گا۔ وہ جو کہ انسان کو وہاں جو شدید پیاسا ہوگا میدان حشر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوض کوثر سے ان کو پانی پلائیں گے۔ لیکن دنیا میں جو روحانی جو پیاس ہے وہ کہاں سے مٹے گی؟ وہ اس خانہ کعبہ سے مٹے گی۔ تو یہ اصلاً خیر کثیر ہے۔ تو اے محمد، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر جس کے یہ متولی بنے بیٹھے ہیں، یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو بس اب آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی دیجیے۔ یعنی کوثر کو اگر آپ اس خیر کثیر بیت اللہ سے جوڑیں گے تو پھر یہ اگلی آیت بھی جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ یہ بیت اللہ اصل میں دو عبادات کا مرکز ہے، ایک نماز اور دوسرے حج۔ تو لہٰذا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، تو اس میں آپ نماز پڑھیں اور حج ادا کریں۔ حج کا ایک رکن رکین نہر ہے، یعنی قربانی، تو صرف اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ قرآن حکیم کا عام اسلوب بھی ہے کہ قرآن حکیم بعض اوقات کسی عبادت کا کسی ایک رکن کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری عبادت کی جائے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مراد ہے کہ نماز پڑھو۔ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اپنے راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یعنی سجدہ اور قیام کا تذکرہ ہوا، یعنی سے مراد ہوا کہ وہ راتیں گزارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اسی طرح صرف نہر کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ در حقیقت حج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ ردیف و قافیہ سے بھی مل رہا ہے۔ کوثر والنہر شان اکا ہوا الابتر، آخر میں چونکہ راہ آ رہا ہے تو راہ کی وجہ سے یہاں پر نہر کا بھی تذکرہ خاص طور پر کیا۔ نہر یعنی قربانی کرنا، یعنی جیسے کہ ہم اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ تو جب یہ بیت اللہ آپ کے حوالے ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کے اندر واقعی اہتمام کریں نماز کا۔ ان لوگوں نے تو نماز کو برباد کر دیا۔ ان کی نماز کیا ہے؟ محض سیٹیاں ہیں اور تالیاں ہیں۔ سورہ انفال میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، خانہ کعبہ گرد ان کی نماز کیا ہے؟ محض سیٹیاں اور تالیاں۔ انہوں نے نماز کو محض سیٹیاں اور تالیاں بنا دیا۔ آپ کو جب وہ یہ بیت اللہ کے جب تولیت مل جائے تو آپ اس کے اندر واقعی نماز کا اہتمام کریں اور پھر حج کا اہتمام کریں، قربانی کریں، قربانی کی عبادت کو عام کریں، یعنی حج کا اہتمام کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا یہ جو دشمن ہے یہی ابتر رہے گا، یہی جڑ کٹا رہے گا۔ بتا رہا یہ ابتر کہتے ہیں کہ کسی کی جڑ کاٹ دی جائے، یعنی وہ شاخ جو کہ اپنی جڑ سے کٹ جائے وہ جلدی سوکھ جاتی ہے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ اپنی شاخ سے اصل میں یہ ٹوٹ چکے ہیں، اپنی دین سے یہ چکے پھر گئے ہیں، جو دین قریش کا دین تھا اس سے یہ پھر گئے، انہوں نے ایک نیا دین پیش کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ ابتر ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کے لوگ کہا کرتے تھے، چند دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ ابتر شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ابتر نہیں ہے، بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ابو لہب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام مٹ جائے گا۔ آپ کا دشمنی ہے جو کہ نیست و نابود ہوگا اور مٹ جائے گا، اور آپ ہی کے جو ہے وہ لوگ نام لیوا ہوں گے۔ تو ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی جو ہے وہی ابتر رہے گا، وہی جڑ کٹا رہے گا۔ تو اس ترجمے کے تحت اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تینوں کے تینوں آیات آپس میں انتہائی مربوط بھی ہیں۔ یعنی قرآن حکیم کے بارے میں جیسا کہ میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں
کہ قرآن حکیم ایک مربوط کتاب ہے، ایک منظم کتاب ہے. عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی منظم اور مربوط کتاب ہے. لہٰذا وہ کرتے کیا ہے کہ درمیان سے قرآن حکیم کی ایک آیت لی، اس کا نہ سیاق دیکھا نہ سباق دیکھا، اور اپنے مطلب سے کوئی مفہوم نکال لیا. یہ تو کسی بھی تحریر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. یعنی میری بھی اگر کوئی تحریر ہو، اس تحریر کے درمیان سے آپ کوئی جملہ لیں تو جو چاہے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ درمیان سے آیت لی اور اس کا کئی مطلب نکال لیا. اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے تفسیر کی کتابوں میں کہ اس آیات کے یہ معنی بھی ہیں، اس آیات کے یہ معنی بھی لیے گئے. بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی لیے، کسی نے یہ معنی لیے. لہٰذا ایک ایک آیات کے ایک ایک لفظ کے 10-20 ترجمے پھر کیے جاتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. جب اس کو سیاق و سباق میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو ایک مربوط کلام نہیں سمجھا جائے گا، تو اس کے 10 معنی پیدا ہوں گے. لیکن جو ہی آپ اس کو سیاق و سباق میں رکھیں گے، مربوط کلام کے طور پر رکھیں گے، تو اس کے 10 نہیں صرف ایک معنی ہی پیدا ہوں گے، اور وہی پر اس کا صحیح مفہوم ہوگا. یعنی اس صورت کی تینوں آیات کو ہمارے بعض مفسرین نے بالکل الگ الگ کر دیا. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو وہ حوض کوثر عطا کر دیا. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کوثر عطا کریں گے اس کا تذکرہ آ گیا پہلی آیت میں. فصلی لربک ونحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اب یہ نماز اور قربانی آپس میں اس کا کیا تعلق؟ ابھی تو کوثر عطا کر دیا، وہ حوض کوثر، پھر کہا جا رہا ہے اب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا عام طور پر تذکرہ آتا ہے، یہ قربانی کیسے آ گئی یہاں پر؟ اور پھر یہ کہ اس پہلی آیت سے اس کا ربط کیا بنا؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. پھر ان شانک هو الابتر، آپ کا یہ دشمنی جڑ کٹا رہے گا. اس پر شان نزول کی وہ روایت بیان کر دی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو جو ہے ابو لہب خوشی خوشی آیا اور اس نے کہا کہ محمد کی اب جو ہے وہ جڑ کٹ گئی، اس لیے کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ابو لہب نے جو یہ کہا ہے کہ محمد کی اب یہ جڑ کٹ گئی ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نہیں، محمد کی جڑ نہیں کٹی بلکہ تمہاری جڑ کٹ گئی، ابو لہب کی جڑ کٹ گئی. تو تینوں آیات کا بالکل الگ الگ مفہوم، کوئی آپس میں ربط و تعلق ہی نہیں. وہ کوثر دیا جا رہا ہے، پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو، پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے اولاد رہے گا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہی جڑ کٹا رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے مربوط کریں کہ پوری کی پوری جو گروپ میں سورہ فیل سے جو کہ موضوع چلا آ رہا ہے، وہ کیا موضوع چلا آ رہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے حوالے ہونی ہے. یہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ان کو خانہ کعبہ دیا جائے. لہذا خانہ کعبہ ہی سے موضوع کا اسٹارٹ کیا گیا اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا سورہ فیل میں. پھر قریش کو دعوت دی گئی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اس گھر کے رب کی عبادت کر لو تو تم سربلند رہو گے، ورنہ تم نیست و نابود ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں بیان کیا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں، کیا اس بات کے حقدار ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ کوثر میں اس بات کو بیان کر دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ عطا کر دیا، یہ الکوثر عطا کر دیا، جس کا کہ ایک پرتو آخرت میں حوض کوثر بھی ہے، وہ بھی آپ کو مل گیا. لیکن یہ خیر کثیر جو فوری ہے، اس کے متولی، اس کی تولیت آپ کی ہوگی. لہذا جب یہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کے اندر نماز پڑھیں اور حج کا اہتمام کریں، قربانی کریں، یعنی حج کا اہتمام کریں. اور یہ جو آپ کا دشمن ہے جو اس وقت خانہ کعبہ کا متولی بنا بیٹھا ہے، یہ خود جڑ کٹا ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس صورت کا کیا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، بس آپ اپنے ربی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں یا اور حج کریں. آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.